بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ وقت امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی عجل فرج۔ آپ اس کو بتائے گا کہ آج کے دن کا خاص موضوع کیا ہے؟ پہلے سے اناؤنس ہوتا ہے کیا؟ نہیں اناؤنس ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں۔ ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ معنویت کے بارے میں ہے، اور بالکل پریسائز فریز شاید جو دیا گیا اس میں میں تھوڑی سی تبدیلی کر رہا ہوں، اور لیکن شاید وہی ایگزیکٹ ہو، وہ یہ کہ ہم اپنی معنویت کو بہتر کیسے بنائیں۔ ٹھیک ہے، معنویت کو بہتر کیسے بنائیں، یہ ہمارا موضوع ہے کم و بیش، اور ہم اس کے اطراف میں رائز پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ لیکن اس سے پہلے جیسا کہ تحقیق کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ پہلے جو بنیادی موضوع کے بنیادی عناوین ہوتے ہیں، مفہومات جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کانسیپٹس، پہلے آپ مفہوم کلیئر کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کے ذہن میں کچھ اور ہو، بولنے والے کے ذہن میں کچھ اور ہو، اور بات اچھی طرح کنوے نہ ہو سکے۔ تو اس میں سب سے پہلا موضوع یہ آئے گا کہ ہم معنویت کہتے کسے ہیں؟ معنویت ہے کیا؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ افراد ایک ہی لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور مختلف لوگ اس لفظ سے مختلف مفاہیم لے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے معمولاً آج کے زمانے میں، آج کی سیاسی زمانے میں جمہوریت کا لفظ ہوتا ہے، سب لوگ جمہوریت کہہ رہے ہوتے ہیں۔ 150 پونے 200 ملک جمہوری نظام کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ہر ملک کا نظام علیحدہ ہوتا ہے، سب کہہ رہے ہوتے ہیں ہم جمہوریت۔ تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں معنویت، اس معنویت کو آپ اور میں کیسے بیان کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر فرض کرنے کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی میں ایک آدمی سے ملا، وہ بڑا معنوی آدمی تھا، اور اس سے پوچھیں بھائی وہ معنوی آدمی تھا تو اس کی خاص بات کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس نے پوری زندگی کبھی گندم نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ معنوی آدمی تھا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر وہ گندم نہ کھا کر بہت معنوی آدمی تھا تو اللہ کے رسول نے گندم کیوں کھائی؟ قطعاً اللہ کے رسول نے گندم کھائی۔ گندم نہ کھانا معنویت ہو تو پھر اللہ کے رسول نعوذ باللہ تعالی کیا ان سے بڑھ کر کسی کی معنویت ممکن ہے؟ تو آپ کو یہ سوچنا ہوتا ہے۔ مثلا فلاں آدمی بہت معنویت کا آدمی ہے، جب آپ اس کو ملیں گے عبادت میں مشغول ہوگا، دنیا میں کبھی کسی کام کاج کسی چیز میں مشغول نہیں ہوتا، صرف عبادات میں مشغول ہوتا ہے، اہل معنویت۔ تو انسان سوچتا ہے کہ بھئی اگر یہ اہل معنویت ہے تو ہمارے پاس جو ہمارے ائمہ کھیتوں میں کام کرتے تھے وہ کیوں کام کرتے تھے؟ اللہ کے رسول تجارت کرتے تھے تو وہ کیوں تجارت کرتے تھے؟ اگر معنویت کا مطلب یہ ہو کہ میں عبادتیں زیادہ کروں، اتنی زیادہ عبادتیں کروں کہ مجھے کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہ ہو، میں کام کسب کار معیشت کسی چیز سے میرا کوئی تعلق نہ ہو، تو اس معنویت پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کیوں نہیں گئے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر یہ معنویت ہے تو آپ کو ہمیں بہت اچھی طرح دیکھنا ہوتا ہے معنویت کسے کہتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی میں نے فلاں آدمی کو دیکھا اور وہ آدمی جو دعا کرتا ہے پوری ہو جاتی ہے، اس کا مطلب اہل معنویت ہے، مستجاب الدعویٰ ہے۔ مستجاب الدعویٰ ہے، اس کا مطلب یہ کہ جب بھی کوئی دعا کرتا ہے وہ دعا پوری ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کے بہت نزدیک ہے۔ تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس واقعات ایسے موجود ہیں جس میں فلاں شخص نے کوئی فلاں کام کیا، جو دعا مانگتا تھا پوری ہو جاتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک طرح کا کرپشن کر رہا تھا، فراڈ کر رہا تھا، جو نہیں تھا وہ دکھا رہا تھا، وہ ایسا تھا نہیں اصل میں۔ یا مثلا ہمارے پاس روایات کے اندر چیزیں مشہور ہیں کہ بھئی وہ فلاں آدمی تھا،
اس کی ہر بات پوری ہو جاتی تھی، اپنے زمانے کے نبی کے خلاف دعا کرنے لگا، محروم رہ گیا اپنے اس صلاحیت سے۔ تو بھئی اگر وہ اتنا ہی اچھا آدمی تھا اور اس کی ہر دعا پوری ہوتی تھی تو اس نے اپنے زمانے کے نبی کے خلاف محاذرائی کی کیوں تھی؟ تو اگر اس صلاحیت کے ہونے کا مطلب معنویت ہے تو یہ کیسی معنویت ہے جو نبی کے خلاف بھی استعمال کرنے کی کوشش کر لیتا ہے؟ تو آپ کو اور مجھے بہت اچھی طرح دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی جس معنویت کو میں اور آپ چاہ رہے ہیں وہ معنویت در حقیقت کیا ہے، اور اس کو پھر ہمارا ٹاپک یہ ہوگا کہ اس معنویت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے درمیان میں ایک اور چیز بھی آئے گی، وہ یہ کہ کیوں حاصل کیا جائے، کیا معنویت حاصل کرنا ضروری ہے؟ تو ہمارے پاس 2-3 ٹاپکس بن جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ معنویت ہے کیا، دوسری بات یہ کہ کیوں حاصل کی جائے، تیسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے حاصل کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ اس کو مضبوط کیسے بنایا جائے، اس کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ تو ان 3-4 باتوں پہ ہم رائز پیش کریں گے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے شاید یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر کسی مہارت کی بات کریں، کسی ایکسپرٹیز کی بات کریں، تو اس ایکسپرٹیز کے لیول سے پہلے آپ کو بہرحال ایک ابتدائی دور گزارنا پڑتا ہے۔ تو مثلا اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھئی مجھے نیوکلیر فزکس کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ بتاؤ تمہیں فزکس کے بارے میں پتہ کیا ہے، کچھ ابتدائی معلومات ہے بھی یا نہیں ہے۔ مثلا آپ نے کسی سے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ یہ عمارتیں کیسے بنتی ہیں، تو آپ سے کہے گا کہ بھئی تھوڑا بہت یہ بتاؤ کہ آرکیٹیکچر کے بارے میں جانتے ہو کچھ مثلا انجینئرنگ کے بارے میں کچھ پتہ ہے تو میں تم کو کچھ بتاؤں۔ تو اسلام میں یہ ٹاپک آتا ہے کیا؟ ہاں آتا ہے، کہ اسلام میں پہلے آپ کو کچھ پتہ ہونا چاہیے تاکہ پھر اس کے بعد آگے جا کر آپ اس کے اوپر محنت کر سکیں۔ اچھا وہ کیا پتہ ہونا چاہیے؟ پتہ یہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کی جو اہم ترین بنیاد ہے وہ بنیاد ہے کیا؟ اور یہ جو میں اور آپ سوسائٹی کے اندر بہت متضاد رویہ بعض اوقات دیکھتے ہیں، ایک آدمی نمازیں بہت پڑھتا ہے اتنا ہی فاسد بھی ہے، ایک آدمی دیکھتے ہیں دینی کاموں کے اندر بہت آگے اتنا ہی لوگ اس سے بیزار بھی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے دین کی کسی ایک حصے کو لیا ہوا ہوتا ہے، باقی حصے کو جانتا ہی نہیں، باقی حصے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دین کی عمارت اس کے دماغ میں صحیح نہیں بنی ہے۔ یہ جو ڈائلیما ہے، کرائسس ہے، یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ دین کی پوری عمارت ایک ہے، آپ جب تک اس پوری عمارت کو اپنے ذہن کے اندر اچھے طریقے سے نہیں لائیں گے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پرسیپشن آپ کا اس کے حساب سے نہیں بنے گا، اس وقت تک آپ دین کے ایک پیس پہ کام کرتے رہیں گے اور وہ رزلٹ نہیں دے گا آپ کو۔ تو بقول شہید مطہری کے ایسا ہو جائے گا کہ آپ کا ہاتھ، سیدھے ہاتھ جو ہے وہ 3 فٹ لمبا ہو گیا اور الٹا ہاتھ 1.5 فٹ کا رہ گیا، ایک حصہ آپ کا پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، بے انتہا دعائیں کی جا رہے ہیں، بے انتہا نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ بھائی ہمسایہ بھی تو ہوتا ہے، دین میں یہ بھی تو ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بھائی یہ معنویت تو ہم ابھی عرض کر دیں گے، اس سے پہلے کیا چاہیے؟ اس سے پہلے یہ چاہیے کہ آپ نے کائنات کو دیکھا کیسے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں عقائد۔ عقیدہ تو صحیح بنائیں پہلے۔ مثلا عقیدہ صحیح میں کیا ہوگا؟ اصلا عقائد جس کو میں اور آپ پڑھتے ہیں، عقائد ہیں کیا؟ اگر میں ایک جملے میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں، عقائد کوئی رٹنے رٹانے والی چیز نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ عقائد کچھ حقیقتیں ہیں جن کو آپ نے کشف کرنا ہے۔ مثلا آپ میں سے کچھ لوگ کے جو تھوڑا بہت سائنس وغیرہ کو سنتے رہتے ہیں، سبھی سنتے رہتے ہیں، وہ یہ کہ بھئی کسی نے گریوٹی کو جاننے کی کوشش کی، مثلا نیوٹن نے گریوٹی کو سمجھا، یا مثلا آئنسٹائن نے گریوٹی کے رولز بنائے۔ تو یہ جب تک انہوں نے نہیں سمجھا تھا تو گریوٹی نہیں تھی کیا؟ تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جب تک گیلیلیو نے نہیں سمجھا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو کیا نہیں گھوم رہی تھی؟ یہ جو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ حقائق کو کشف کرتے ہیں۔ یہ جو دین کے عقائد ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ وہ حقیقتیں ہیں جس کو کشف کرتے ہیں یا جان کر انبیاء اور ائمہ ہمیں بتاتے ہیں۔ ایجاد نہیں کرتے، کشف کرتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھا ہے انہوں نے، اس کے بعد ہمیں بتا دیتے ہیں۔ مثلا خدا نے متعال ایسا ہے،
یہ ایجاد کیا ہے؟ نہیں، کشف کیا ہے، جانا ہے، خود دیکھا ہے، ہمیں بتا دیا۔ سارے دین کے عقائد در حقیقت حقائق ہیں جو ہمیں پتہ چل رہے ہیں۔ قیامت ہے، اچھا اگر دنیا کے سارے لوگ قیامت نہ جانتے ہوں، نعوذ باللہ، تو کیا قیامت نہیں ہوگی؟ قیامت تو پھر بھی ہوگی، قیامت تو ہے۔ تو یہ عقائد کیا ہوتے ہیں؟ یہ حقائق ہوتے ہیں، حقیقتیں ہوتی ہیں۔ آپ ان حقیقتوں کو جتنا اچھا سمجھ جائیں گے، آپ اپنی زندگی میں زیادہ اچھی زندگی گزار پائیں گے۔ اگر آپ کو میڈیکل سائنس کی حقیقتیں پتہ چل جائیں تو آپ صحت مند ہوں گے۔ اگر آپ کو فزکس کے حقائق سمجھ میں آ جائیں، آپ کا کنٹرول میٹیریل باڈیز کے اوپر بڑھ جائے گا، میٹیریل فینومیناز کے اوپر بڑھ جائے گا۔ یا آپ نے اے سیز لگا لیے، باہر ٹیمپریچر کچھ اور تھا، اندر آپ نے ٹیمپریچر یہ کر لیا، یہ آپ نے کیسے کیا؟ آپ کو فزکس کے کچھ رولز پتہ چل گئے، آپ کو تھرمو ڈائنامکس کے کچھ رولز پتہ چل گئے، کچھ کیمیکل ریئیکشنز پتہ چلے، آپ نے ان سب کو جوڑ کر مثلا الیکٹرانکس کی کچھ چیزیں آپ نے اے سیز بنا لی۔ جاننے سے آپ کو کنٹرول بڑھ جاتا ہے، آپ اپنی منمانی بھی کر سکتے ہیں۔ دین کیا کرتا ہے؟ دین بہت سارے حقائق ہمیں بتا دیتا ہے، کہتا ہے ان سب کو جان لو، اس سے تمہاری زندگی بہتر زندگی ہو جائے گی۔ ایک مثال بس اور دوں گا پھر آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ مثلا مجھے نہیں پتا کہ لوگ خوش کیسے رہتے ہیں۔ دین بتاتا ہے کہ دیکھو کچھ بیوقوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ دولت ملنے سے خوشی آتی، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے دولت مند خوش نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ طاقت ملنے سے خوشی آتی ہے، اس سے بھی نہیں آئے گی۔ پھر ایک اور چیپٹر ہے، اصلا خوشی سے بڑھ کر بھی کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ ہاں، خوشی سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ اطمینان۔ بعض اوقات خوشی ملتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ آپ نے اپنے کسی مخالف کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھا، بڑے خوش ہوئے، چین آ گیا، سکون مل گیا، زندگی بھر اس سکون کے سائے میں گزر جائے گی؟ نہیں، 2 دن بعد پھر وہیں کے وہیں۔ اس کو مصیبت میں دیکھ کر شاید جز وقتی کچھ بقول خواتین کے کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی ہو، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہے، آپ تو وہیں ہیں۔ بالکل ایسے جیسے آپ نے کوئی ویڈیو گیم کھیلا اور اس میں دشمن کے 25 جہاز گرا دیے۔ اچھا صاحب، گیم ختم ہو گیا، اب کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، وہیں کی وہیں زندگی۔ تو دین کیا کرتا ہے؟ دین حقائق دیتا ہے، حقیقتیں دیتا ہے، کہتے ہیں حقیقتیں سمجھو، اس پہ زندگی گزارو۔ جتنا آپ اچھا سمجھیں گے آپ کی زندگی اچھی بسرے گی۔ ٹھیک ہے، اب معنویت کیا ہے؟ معنویت کو کیسے ڈیفائن کریں؟ تو مثال کے طور پر ہم معنویت کہیں گے کہ خدا کے زیادہ نزدیک ہو جانا، مثال کے طور پر، کیونکہ اگر بھائی خدا کے زیادہ نزدیک ہو جائیں یہ معنویت ہے، یہ تو قربتاً اللہ کا ترجمہ ہوا ہے۔ وہی جو قربتاً اللہ آپ نے کہا تھا اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اس میں اور معنویت اور اس میں تو پھر کوئی فرق نہیں ہوا، وہی قربتاً اللہ ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، قربتاً اللہ، اللہ کے نزدیک ہونا، پھر یہ معنویت وہی ہو گیا۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، تھوڑا سا اور فرق بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اب معنویت کو ڈیفائن کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ جو بھی کچھ کائنات میں ہے ایک تقسیم کے مطابق 2 قسم کا ہے، یا مادی ہے یا غیر مادی ہے۔ میں معنوی نہیں کہہ رہا، غیر مادی کہہ رہا ہوں۔ یا مادی ہے میٹیریل، جیسے یہ میٹیریل ہے اور میری اور آپ کی باڈی میٹیریل ہے، دنیا میں جو کچھ ابھی اس وقت مثلا ہم اپنی مادی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب میٹیریل ہے، مادی آنکھیں مادی چیزیں دکھاتی ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ غیر مادی بھی ہے۔ اچھا، اس کمرے کے اندر، اس ہال کے اندر غیر مادی چیزیں ہیں اس وقت؟ آپ کہیں گے گیس مادی ہے یا غیر مادی ہے؟ یہ تو مادی ہے، بالکل مادی ہے۔ ایٹم مادی ہے، سیلز، ایٹمز سب کے سب میٹیریل ہیں، یہ نان میٹیریل نہیں ہے۔ تو مثلا اس کمرے کے اندر جو ہوا ہے، فضا ہے، حتیٰ آواز کی لہریں، یہ بھی میٹیریل ہے۔ تو غیر مادی کون سا ہے؟ تو مثلا مجھے پوچھنا پڑے گا وہ یہ کہ کیا ہمارے ساتھ اس کمرے میں کچھ فرشتے ہوں گے؟ ہونے تو چاہیے، کم سے کم 2 ریکارڈر
وہ تو ساتھ چلتے رہتے ہیں، البتہ اس کا ترجمہ ہمیں دیکھنا پڑے گا ہوتا کیا ہے اس کا مطلب. لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ کم سے کم وہ 2 کرامن کاتبین وہ تو ہونے چاہیے. تو چلو کم سے کم یہ پتہ چل گیا کہ جتنی مادی افراد یہاں موجود ہیں ان سے 3 گنا غیر مادی چیزیں بھی موجود ہیں. 3 گنا کیوں؟ ایک تو ہر مادی کے ساتھ اس کی روح بھی لگی ہوئی ہے، ایک تو وہ ہو گیا، پھر اس کے 2 فرشتے کم سے کم از کم. تو ہر ایک باڈی کے پیچھے 3 غیر مادی چیزیں تو ویسے ہی ثابت ہو گئی ہیں. اچھا نہیں معلوم یہاں پہ علم دینے والے فرشتے بھی ہوں گے، رزق دینے والے فرشتے بھی ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا یہاں پر. ہم کیا کہہ سکتے ہیں کیا کیا ہوگا؟ وہ سب بھی ہوگا. اس کا مطلب غیر مادی چیزیں کافی ہوں گی یہاں پہ. صحیح ہے. اچھا اب کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی کا سارا ہدف مادیات ہے، مادی خوشی، مادی غم، پیسہ بھی، دولت بھی، جتنا کچھ سوچتے سمجھتے ہیں مادے کو دیکھتے ہیں، مادے کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہی ان کو سمجھ میں آتا ہے، وہی ان کو دکھائی دیتا ہے. یہ افراد ہو گئے مادی افراد. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا کی کسی مادی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے جب تک اس کا معنوی پہلو نہ ہو. یعنی وہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ کھانا میرے لیے بیکار ہے تو بھائی پھر کھانا مت کھاؤ. کہتے نہیں کھانا تو کھانا پڑے گا. کیوں؟ کھانا کھاؤں گا تو میرا جسم چلے گا، لیکن جسم میرے لیے بیکار ہے تو جسم پھینک دو. کہتے نہیں جسم تو رکھنا پڑے گا. کیوں؟ جسم ہوگا تو اللہ کی بندگی کروں گا. جب خدا جسم لے لے گا پھر کیا کرو گے؟ پھر جب اس طرح لے لے گا اس طرح بندگی کروں گا. ابھی تو خدا نے دیا ہے تو لے کے چلنا پڑے گا. تمہیں مادی چیزیں چاہیے نہیں چاہیے؟ پیسہ چاہیے نہیں چاہیے؟ ہاں چاہیے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. اس کو پسند نہیں ہے کوئی مادیات میں دوسروں کا محتاج ہو. اس کو لینے والا ہاتھ پسند نہیں ہے، اس کو دینے والا ہاتھ پسند ہے. ہر چیز مادی کو بھی مانوی میں دیکھتا ہے. جنگ لڑو گے؟ ہاں لڑوں گا. کس لیے؟ تاکہ خدا کی بندگی کا پیغام پہنچے، اللہ کی بندگی کے لیے. تو تم جس کو مارو گے وہ تو ایک انسان ہوگا. اگر خدا کا حکم نہیں ہوگا تو چونٹی کو بھی نہیں ماروں گا. کوئی چیز مادیات کے لیے نہیں ہے، بلکہ مادیات تمام کی تمام اس کے پیچھے کے لیے ہے جس کو ہم معنویات کہتے ہیں. اگر آپ صحیح پوچھیں نا یہ معنویت ہے، یہ معنویت. اچھا اب ہمارے یہاں جب معنویت کہا جاتا ہے تو سوچا کیا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں اس طرح دیکھتے ہیں. میں نے 2-3 مثالیں دی آپ کی خدمت میں کہ بھئی اس طرح ہمارے یہاں دیکھتے ہیں. ایک اور پہلو یہ ہے، مثلا کوئی آدمی آیا، اس سے کہا کہ بھئی جیسے وہ مشہور معروف واقعات سنائے جاتے ہیں، الائچی کا دل چاہ رہا ہے. کہتا ہے یہ لو. اس نے مٹھی لی اور ہاتھ میں دے دیا، یہ لو الائچی. ہمارے یہاں اس کو معنویت کہتے ہیں. ہمارے یہاں معمول سے ہٹ کر کچھ کاموں کو کرنا اس کو معنویت کہتے ہیں. معمول سے ہٹ کر کاموں کو کرنا، روٹین سے ہٹ جانا، اس کو ہمارے یہاں معنویت کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی زمین پہ بیٹھا رہے وہ اہل معنویت نہیں ہے، اور زمین سے 2 فٹ اونچا ہو جائے، یہ ہمارے یہاں اہل معنویت ہے. ہمارے یہاں معنویت یہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ زیادہ تر دین کے مفاہیم میں ہمارے یہاں گہرائی نہیں ہوتی، تو ہمارے نزدیک جو معنویت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان غیر معمولی کاموں کو کرنے لگے، یہ معنویت ہے. مثال کے طور پر میں کسی کے سامنے آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ صبح کو تم نے جو کھایا بتاؤں، تو میں کیا کہوں گا؟ بڑا معنویت، بڑی معنویت. کیا معنویت ہے؟ یہ تک بتا سکتا ہے صبح میں نے کیا کھایا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب میں تھوڑا سا اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرتا ہوں. یہ جو روٹین سے ہٹ کر کاموں کو کرنا ہے، کیا یہ صرف خدا کی بندگی کی دلیل ہوتی ہے؟ کیا یہ صرف خدا کی بندگی ہے؟ تو اس کو تھوڑا سا ہم کلیئر کر لیتے ہیں تاکہ ہم معنویت کی اس غلط تصور سے تھوڑا سا باہر آ سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ماہرین فن کے واقعات بہت مدد دیتے ہیں. آپ نے یقیناً
یقیناً نہیں، لیکن بے گمان کبھی آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی، پھر میں نے خدا کو پا لیا، پہلے پھر اس نے خدا کو پا لیا تھا، پھر جو دوبارہ چھپی تو پھر میں نے خدا کو پا لیا لکھا تھا. تو اس میں واقعہ لکھا ہے کہ رجب علی خیاط کسی عارف کے پاس گئے جو ایک پہاڑی کے اوپر تھے. ان سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو ناشپاتی میں تبدیل کر دیا اور وہ ہاتھ میں پکڑا دیا مثال کے طور پر کہ میں یہ کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس پتھر کو دوبارہ، ناشپاتی کو دوبارہ پتھر بنایا رجب علی خیاط نے، اور دوبارہ ان کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ بتاؤ اللہ کی بندگی میں کیا کرو. اچھا، یہ جو جن کو ہم اہل معنویت کہتے ہیں وہ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جادو ہے. کیا مطلب یہ تو جادو ہے؟ بھائی خدا کے نزدیک ہوگا تو یہ کرے گا نا. وہ کہتے نہیں، ضروری نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ کیا مطلب کوئی بھی کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے. کیسے؟ اس کے اپنے دسیوں راستے ہیں، غلط صحیح دسیوں راستے ہیں اس کے، جس میں ایک میں خدا ہوگا باقی کسی میں خدا نہیں ہوگا. ہاں یہ ہو جائے گا. تو مثال کے طور پر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کسی کا مستقبل کا حال دیکھ کے بتا دوں؟ ہاں ہو سکتا ہے. بغیر معنویت کے، بغیر خدا سے نزدیک ہوئے؟ ہاں ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا اس کے لیے کالا جادو کرنا پڑتا ہے؟ ہندو بننا پڑتا ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. مسلمان رہتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان رہوں، یہ بھی کر لوں، تب بھی خدا نہ ملے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈسپلن اثر کرتی ہے. مسلمان ڈاکٹر لکھ کے دے پھر اثر کرتی ہے؟ نہیں. کافی ڈاکٹر لکھ کے دے پھر بھی ڈسپلن اپنا اثر کرتی ہے. کچھ پریکٹسز ایسی ہیں جس کے نتیجے میں کچھ غیر معمولی چیزیں ہو جائیں گی. کیا قطعاً یہ مطلب ہوگا کہ خدا ملا؟ نہیں. چونکہ آپ نے یہ کیا ہے اور جو کوئی بھی یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو خدا ملا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ غیر معمولی چیزیں آپ انجام دیتے رہیے، اس کی خاطر اگر کر رہے ہیں تو یہ خود ایک شرک ہے. خود ایک شرک ہے. کیا مطلب؟ آپ کو خدا نہیں چاہیے، آپ کو یہ غیر معمولی چیزیں چاہیے، کرتے رہیے. مثال کے طور پر کوئی نماز شب اس لیے پڑھے کہ جو نماز شب پڑھتا ہے اس کے چہرے کے اوپر حسن بڑھ جاتا ہے. پڑھ لے گا تو حسن بڑھے گا؟ ہاں بڑھے گا. خدا ملے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس نے حسن مانگا تھا، اسے وہ مل گیا. اب باقی کیا ملے؟ کیوں ملے؟ آپ جو ڈیمانڈ کریں گے وہ ملے گا. تو کوئی کہے چلو مجھے حسن بھی مل جائے، خدا بھی مل جائے. آیا خدا شریک قبول کرتا ہے؟ پارٹنر ایکسیپٹ کرتا ہے کیا؟ نہیں. خدا اتنا عجیب پارٹنر ہے، جیسے ہی کوئی دو کے لیے کرتا ہے کہتا ہے سب اسی کا. پارٹنر ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز شب اس لیے پڑھوں کہ میرا حسن بڑھے، حسن بڑھ جائے گا، لیکن خدا کا جو قرب ملنا چاہیے تھا وہ نصیب نہیں ہوگا. یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ شاید کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے حسن کی خواہش دماغ سے نکل جائے. یہ ہو سکتا ہے. مثلا کوئی یہ پڑھے، سوچے کہ اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو مجھے مستقبل کی خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی. ہاں ایسا ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص جھوٹ نہ بولے، بالکل نہ بولے، تو اسے بہت کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. ممکن ہے کوئی اسی کی خاطر جھوٹ نہ بولے اور اسے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، اور کچھ عرصے سمجھنے کے بعد اس کو پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں. اگر مجھے پتہ چل بھی گیا کہ ایک آدمی 50 سال میں مرے گا یا 52 سال میں، فائدہ کیا ہوا؟ مجھے کیا ملا؟ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ چیز اس نے کتنے کی خریدی ہے، پھر میں اسے سستے میں لے لوں گا تو چند پیسے بچا کے مجھے کیا ملا؟ کچھ عرصے کے بعد ممکن ہے اس کی اورینٹیشن چینج ہو جائے، پرسیپشن چینج ہو جائے، اس کی زندگی کا ہدف تبدیل ہو جائے. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اگر وہ اسی کے لیے زندگی گزارتا رہا پھر یہ معنویت نہیں ہوگی. جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ غیر معمولی کاموں کو انجام دینا معنویت نہیں ہے. تو پھر آپ ممکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو لوگ معنویت کے ماہرین ہیں وہ غیر معمولی کام کرتے ہیں ایک علیحدہ معاملہ ہے. ہدف یہ نہیں ہے، اس کے لیے عبادت نہیں کرتے. اگر وہ اس کے لیے عبادت کریں تو انہیں یہ چیزیں ملیں گی، لیکن پھر خدا نہیں ملے گا. جو خدا چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا.
تو آپ کو اپنے ذہن کے اندر فوراً یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں ممکن ہے کہ یہ کسی معنویت کی دلیل بنے اور ممکن ہے کسی معنویت کی دلیل نہ بنے، صرف اس بات پہ دلیل بنے کہ اس آدمی نے کچھ اچھے کام، اور غلط طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، غلط طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس آدمی نے کچھ کام کیے ہیں، ممکن ہے صحیح طریقے سے کیے ہوں، ممکن ہے غلط طریقے سے کیے ہوں، اور اسے کچھ صلاحیتیں مل گئی ہیں۔ پھر معنویت کیا ہوئی؟ معنویت یہ ہوئی کہ آپ نے اپنی زندگی کے ہدف کو ان اہداف میں تبدیل کر دیا جن کے لیے خدا نے آپ کو خلق کیا۔ اصل معنویت یہ، آپ کی زندگی کا ہدف وہ ہدف ہے جس کے لیے خدا نے آپ کو خلق کیا ہے، آپ کی زندگی میں راستہ وہ راستہ ہے جس پر خدا نے چلنے کا حکم دیا ہے۔ اصل معنویت یہ ہے۔ اب اس میں معجزے ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ کوئی بالآخر ہم سے کہے چلو ٹھیک ہے میں یہ معنویت لینے کو تیار ہوں، مجھے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو یہی جو خواہش ہوگی یہ اس بات پہ دلیل ہوگی کہ معنویت کلیئر نہیں ہے، معنویت کلیئر نہیں ہے ابھی اسے پھر دنیا چاہیے، اس کو پھر لوگ چاہیے۔ سب سے پہلا کام جس کو اپنی معنویت پہ کام کرنا ہے، معنویت کے پرسیپشن کو صحیح کرے، معنویت کے تصور کو صحیح کرے کہ بھائی معنویت غیر معمولی کام دکھانا نہیں ہے، معنویت صرف عبادتیں کرنا نہیں ہے، معنویت صرف ریاضتیں کرنا نہیں ہے، معنویت ان سب کے پیچھے زندگی کو خدا کی خاطر گزارنا ہے، ان اہداف کے لیے گزارنا ہے جن پر خدا نے چلنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا فلاں نشان اس کے چہرے پر ایسا ہے، فلاں فنو ہے، یہ تو کسی بھی چیز کی دلیل نہیں ہے، کسی بھی چیز کی دلیل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی انسان لکڑی لے کر ہی اپنے سر پہ کھرچنا شروع کر دے تو نشان بن جائے گا، یہ تو کوئی چیز دلیل ہے ہی نہیں۔ تو آپ تمام چیزوں کو صحیح ذہن کے ساتھ لے کر چلیں تو پھر آپ کے سامنے معنویت کا ایک صحیح تصور بنتا ہے، اور اس تصور کے نتیجے میں آپ کو پہلا اسٹیپ کیا لینا ہوگا؟ پہلا اسٹیپ یہ لینا ہوگا کہ خدا نے خلق کیوں کیا ہے۔ پہلا کام یہاں سے شروع کیجیے گا۔ اب یہاں پہ ایک غلطی ہوتی ہے جو اکثر لوگوں سے ہو جاتی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ ہم غلطیوں کو بتانے میں کیوں اتنا وقت لگا رہے ہیں، یہ مس کنسیپشنز، غلط فہمیاں صحیح ہو جائیں تو پھر معنویت اتنی واضح ہے کہ اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صرف یہ غلط فہمیاں صحیح ہو جائیں تو آپ کے لیے اور کوئی کام نہیں بچے گا۔ پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے بہت آسانی سے کہ بھئی معنویت کسے کہیں گے، بس معنویت یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، باقی کیا ہے؟ باقی یہ کہ آپ اللہ کے بندے بنیں، جو خدا چاہتا ہے وہ کریں، اور خود بخود آپ کی زندگی میں وہ تبدیلیاں آتی ہیں جس کو آپ معنویت کہتے ہیں۔ وہ تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جس کو آپ چیپٹر کا اس ہیڈنگ کے تحت ڈال سکتے ہیں۔ معنویت کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ اگر کوئی واقعی معنویت کی طرف جا رہا ہو، مثلا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، دنیا جا رہی ہے نہیں جا رہی، مجھے سروکار یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں، اور نہ اس لیے کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میں کتنا اہل معنویت ہوں جو ریاکاری ہے، صرف اس بات کو جاننے کے لیے کہ میں خدا کے صحیح راستے پر ہوں یا نہیں ہوں، تو اس کی علامتیں کیا ہوں گی؟ تو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں، اس غلط فہمی کو میں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنویت کے بارے میں جو غلط فہمی ہمارے ذہن میں آتی ہے، ہم بعض عرفاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے آج کے زمانے میں آیت اللہ بہجت علی اللہ مقامہ، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، یا مثلا اور دوسرے جو آج کے زمانے موجود ہیں ان میں سے کچھ کی زندگیوں کو دیکھنے کے بعد ہم ان کی زندگی کے بعض کارناموں کو جو غیر معمولی تھے انہیں دیکھتے ہیں۔ خواہش ہمارے ذہن میں یہ ابھرنے لگتی ہے کاش ہم ان کے جیسے ہوتے، کاش ہم ان کے جیسے ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو جس طرح آیت اللہ بہجت کسی کو دعا کر دیتے ہیں اور اس کی مشکل حل ہو گئی، کاش ہم بھی ایسے ہو جاتے۔ ایک بار پھر نظر کس طرف ہے؟ ان کارناموں کی طرف ہے۔ صحیح کو آیت اللہ بہجت سے پوچھے کہ اگر مجھے یہ حاصل کرنا ہو کہ میں جو دعا کروں پوری ہو جائے تو مجھے کیا عبادت کرنی چاہیے، تو وہ آپ کو کیا مشورہ دیں گے؟ سب سے پہلے مشورہ دیں گے کہ یہ طے کر لو کہ عبادت کرنی ہے یا وہ چیزیں چاہیے۔
کو بندہ بننا ہے. عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ. آپ کو بندہ بننا ہے. سب سے بڑی معنویت یہی ہے، خدا کا بندہ بنو. اچھا یہ چیزیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ تمہیں کیا سروکار ان چیزوں سے؟ کیوں چاہیے؟ کیا کرنا ہے ان سب کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گلیمر ہے پیچھے اپنے دماغ کے اندر، ایسا ہو جائے کاش. ہم نہیں سمجھ پا رہے دین کو. اصل معنویت وہی بندگی ہے. آپ اپنی زندگی میں بندگی بننے کی کوشش کریں. اچھا یہ جو بندہ بننے کی کوشش کریں، اس کے لیے کیا کریں؟ میں نے عرض کیا پہلا کام یہ کریں، زندگی کے اہداف کو سمجھیں. خدا نے کیوں خلق کیا؟ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اچھا اس کے لیے دینی تعلیم حاصل کریں یا نہ کریں؟ مثلا قوم نجف جائے بغیر اہل معنویت ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ ہاں ہو سکتے ہیں. اگر علم بھی ہو وہ بہت اچھا ہے، اور اچھا ہے. لیکن اگر کوئی بغیر قوم نجف جائے چاہے کہ معنویت حاصل کرے تو کیا کرے؟ ایک جملے میں اپنی شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرے، جو بھی ہو اسے پورا کرے. یہ معنویت ہے. مثلا موچی اہل معنویت ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے. حتیٰ ان اسٹینڈرڈز پر جس کو ہم لوگ معنویت کہتے ہیں، ایسے موچی تھے جو اہل معنویت تھے. ہماری اسٹینڈرڈ معنویت کا کیا تھا؟ غیر معمولی کام کرنا. تو ایسے موچی تھے. درزی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. کپڑے بیچنے والا؟ ہاں ہو سکتا ہے. عالم ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. عالم بھی ہو سکتا ہے. زندگی کے ہر فیلڈ کا انسان اہل معنویت ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے. کیا کرے؟ جو خدا نے ذمہ داری رکھی انہیں پورا کرے. جس وقت جو کچھ خدا مانگے وہ کر دے بس. کبھی خدا ہم سے نماز مانگتا ہے، نماز پڑھو. کبھی خدا ہم سے جہاد مانگتا ہے، جہاد کرو. کبھی خدا ہم سے بھوک مانگتا ہے، بھوکے رہ لو. کبھی خدا قربانی مانگتا ہے، قربانی دے دو. جو چیز جس وقت خدا مانگے وہ کرو. یہ معنویت ہے. اچھا یہ کون کرے گا؟ یہ وہ کرے گا جس کو پتہ چل جائے کہ میں بندہ خدا ہوں. بات پھر آگے بندگی کے اوپر. جتنا آپ اس بندگی کے تصور پر محنت کرتے چلے جائیں، آپ کی معنویت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. بندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں. جتنا آپ اور میں بندگی کی طرف جائیں گے، یعنی ہم یہ سوچیں گے میں خدا کا بندہ ہوں، مجھے وہ کرنا چاہیے جو خدا چاہتا ہے. جو خدا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو کرتے رہیں. یہ معنویت. اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. معمولاً جو بہت بڑے بڑے نام ہیں اور آپ سنتے ہیں علم عرفان کے اندر، ان لوگوں نے کسی خاص موقع پر جب بندگی کرنا بہت مشکل تھا، انہوں نے بندگی کی ہے. تب ان کی اس معنویت کے دروازے کھل گئے جس کو ہم معنویت کہتے تھے. انہوں نے کسی خاص جگہ کے اوپر جہاں بندگی کرنا بہت سخت تھا، مزاج کے خلاف تھا، بہت بڑی قربانی چاہ رہا تھا، اس وقت انہوں نے کوئی بندگی کر کے دکھائی ہے. اس کے بعد ان کے اوپر معنویت کے دروازے کھل گئے. اچھا اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بھئی ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے بندگیاں کی ہیں اور ان پر معنویت کے دروازے نہیں کھلے. کیوں ایسا ہوا؟ ہم نے کوئی بندہ دیکھا جس نے بڑے حساس موقع کے اوپر کوئی بندگی کی ہے. اب یہ جملہ معترضہ کہتے ہیں ہم لوگ، بیچ میں جو جملہ ڈال دیتے ہیں وہ بھی ڈال دوں. بندگی میں بہت دفعہ کچھ کرنا نہیں ہوتا، کچھ نہ کرنا ہوتا. اصل بندگی میں بہت زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا، کچھ ترک کرنا ہوتا. یعنی ثواب کرنا بندگی میں یہ بھی ہے، لیکن زیادہ تر بندگی جو سخت ترین بندگیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ گناہ نہ کرنا. ثواب کرنا کم بندگی ہے، گناہ نہ کرنا بڑی بندگی ہے. تو ان لوگوں نے جو بڑا کام کیا ہوتا ہے جس کے بعد ان کے اوپر معنویت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی موقع پر انہوں نے بندگی خدا میں کوئی گناہ ترک کر دیا ہوتا ہے. لہذا یہ جو معنویت کے مراحل بیان کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے آیت اللہ
آیت اللہ العظمیٰ بہجت فرماتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ گناہ نہ کرنا سب سے اہم ہے، حتیٰ نیکی اور عبادت کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ گناہ نہ کرے۔ تو انسان اپنی زندگی میں پہلے اسٹیپ کے طور پر تو یہ رکھے کہ میری معرفت بڑھے۔ معرفت بڑھے کیا مطلب؟ میں چیزوں کو پہچانوں، خدا کون ہے، قیامت کیا ہے، آخرت کسے کہتے ہیں، میری زندگی کے احوال کیا ہیں۔ اچھا جو میں جتنے جملے آپ سے بول رہا ہوں نا، آپ سب لوگ اپنے اپنے ذہن کی مناسبت سے اس کے مختلف معنی لے رہے ہوں گے۔ خدا کیا ہے، آخرت کیا ہے، زندگی کے مراحل کیا ہیں، یہ جو تینوں جملات ہیں نا، یہ سب اپنے اپنے دماغ سے لے رہے ہوں گے۔ ہم سب کے ذہن میں خدا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا ڈیفرنٹ، تھوڑا تھوڑا مختلف۔ میرے ذہن میں خدا ہے بہت بچکانہ سا، مثلا کسی عارف کے ذہن میں خدا ہے بہت عجیب سا ہوگا میرے حساب سے۔ ان کے ذہن میں جو خدا ہوگا وہ معصومین کے مقابلے میں بہت سادہ سا ہوگا۔ ہم سب کے ذہن میں خدا ہے، لیکن ہر ایک کا اپنے اپنے حساب سے۔ ہم سب آخرت جانتے ہیں اپنے اپنے حساب سے۔ زندگی کے مراحل کو میں مروں گا تو یہ ہوگا، سب کا ایک جیسا ہے، سب کا اپنے اپنے حساب سے۔ سب سے پہلے کوشش کریں اس کو بہتر کرنا، خدا کی انڈرسٹینڈنگ، خدا کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں وہ اچھا والا ہو، آخرت کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں وہ بہتر ہو، زندگی کے مختلف سٹیجز، مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کے مختلف مراحل، ان کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں۔ ان کو بہتر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو بہتر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک جاہل کے لیے ایک گناہ چھوڑنا مشکل ہوگا، لیکن اگر کوئی واقعاً اہل علم ہوا اس کے لیے اس گناہ کو چھوڑنا آسان ہوگا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہوگا اس گناہ کا کیا اثر ہونے والا ہے، وہ بیچارے جاہل کو شاید پتہ نہ ہو۔ آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ یہ جو ریالٹیز ہیں، حقائق ہیں، یہ آپ کے سامنے واضح ہوں، تاکہ آپ جب معنویت کی طرف بڑھیں تو آپ کے لیے بندگی کرنا آسان ہو جائے۔ ایک اور کام بھی ہے، آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ مثال میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، فرض کریں آپ نے بڑی لمبی ایک نماز شب پڑھ لی، 2 گھنٹے کی، خوب گڑ گڑا کے رو لیے، اچانک پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، تمہیں چاہیے کیا ہے؟ آپ کہیں گے میں چاہتا ہوں اچھی سی نماز شب پڑھوں جس میں خوب رہوں، تو وہ تو رو لیے نا، اب کیا چاہیے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ پھر ایسا ہو جائے کہ میں اڑنے لگوں، کیا چاہیے آپ؟ یہ آپ کے لیے کلیئر ہو کہ آپ کو کیا چاہیے؟ ایسا نہ ہو آپ بے ہدف عبادتیں کرتے رہ جائیں۔ اگر میں روزانہ کی نماز وقت پہ پڑھوں، اچھے طریقے سے پڑھوں، پوری توجہ سے پڑھوں، تو کیا چاہیے پھر میں لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ تم نے کیا چھپایا ہے، بس یہی چاہیے۔ پھر ایک جادو چاہیے، ایک جادوگر کو جادو چاہیے ایک راستے سے، آپ کو جادو چاہیے ایک اور راستے سے۔ آپ اپنے ذہن میں بہت اچھی طرح جانتے ہو آپ کو چاہیے کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں چلو یہ بھی بتا دیں بھی کیا چاہیے، تو مثال کے طور پر میں یہ سوچوں گا خدا نے مجھے اس دنیا میں کمالات کے حصول کے لیے بھیجا ہے، تزکیہ نفس کے لیے بھیجا ہے، یہ عبادتیں کروں گا تاکہ میں تزکیہ نفس کے اندر کسی اچھے مقام پہ پہنچوں۔ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ میری برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں، میری اچھائیاں بڑھتی چلی جائیں، میرے اندر خدا کی صفات کی جھلک نظر آنا شروع ہو جائے۔ اگر وہ عالم ہے تو میں بھی اہل علم ہو جاؤں، اگر وہ غفور ہے میں بھی لوگوں کو بخشوں، اگر وہ کریم ہے میں بھی کرامت اور شرافت دکھاؤں، وہ رزاق ہے میں بھی رزق دوں، وہ عادل ہے میں بھی عدل کروں، خدا کی صفات میرے اندر آئے، یہ ہدف ہے۔ تو نماز کیوں پڑھی ہے؟ تاکہ ان صفات کا میرے اندر آنا اللہ کی بندگی کی وجہ سے آسان ہو جائے، یہ اس لیے۔ تو پیسے کیوں کمانا چاہتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے مجھے رزاق بنانا، بھکاری نہیں بنانا، فقیر اس نے صرف مجھے اپنا بنانا، بندوں کے سامنے فقیر نہیں بنانا۔
تو کبھی مانگنا بھی تو پڑتا ہے. جب خدا کہے گا تو مانگوں گا, جب خدا حکم دے گا کہ یہ مانگو مانگوں گا, جس سے کہے گا اس سے مانگوں گا. انسانوں کے سامنے سکوں کے لیے ہاتھ کیوں پھیلا؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ صحیح ہونی چاہیے سب سے پہلے. آپ کو پتا آپ کر کیا رہے ہیں. اور یہ صرف عبادت کا معاملہ نہیں ہے, یہ زندگی کے ہر کام میں ہونا چاہیے, ہر کام میں. کہ بھئی آپ موچی کیوں بنے تھے, آپ درزی کیوں بنے تھے, آپ انجینئر کیوں بنے تھے. جو بھی آپ کا جواب ہو وہ خدا تک پہنچے, بندگی تک پہنچے. سب سے پہلے یہ کریں. اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد ہر حالت میں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بولنا ذمہ داری ہے, چپ رہنا ذمہ داری ہے, گھر سے نکلنا ذمہ داری ہے, گھر میں بیٹھنا ذمہ داری ہے. جو شرعی ذمہ داری ہے وہ کرو. جو دین مانگے کر لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو دیں وہ لے لو, جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. یہ دین, اس سے آپ کی معنویت بنے گی. معنویت بنے گی کیا ہوگا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, آپ کے اندر تزکیہ نفس ہوگا, آپ اس طریقے سے آگے بڑھیں گے. تو کچھ نہ کچھ سلپ کرتے ہوئے ہم اس پر بھی آ گئے کہ معنویت کیسے بنائیں. کہ چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے. آپ پہلے حقائق کو سمجھیں, کائنات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈائنامکس, یہ چیز یوں ہو تو یہ ہو جاتا ہے, وہ یوں ہو تو یہ ہو جاتا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ایک انسان عبادتیں کرے ریاکاری کے لیے تو کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. خلوص سے کرے تو کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے, تاکہ آپ اپنے حالات کو دیکھ کر ایک ڈاکٹر کی طرح سمجھ جائیں کہ بیماری کیا ہے, بھلائی کیا ہے. تو جتنا آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر, اپنے علم کے اوپر, اپنی معرفت پہ محنت کرتے چلے جائیں گے, آپ کے لیے اس راستے کو اختیار کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا. اور آپ اس راستے کے اوپر بڑھتے چلے جائیں گے, اور آپ کی معنویت یعنی خدا کا خوف, کمال نفس, تہذیب نفس, خدا کی صفات آپ کے اندر آنا, یہ سب آپ کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا. وہ کارنامے معجزے ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ بہتر ہے کہ دعا کریں کہ نہ ملیں. کیوں؟ کیونکہ پھر مس یوز کا چانس بڑھ جائے گا. کیا پتہ کس چیز میں استعمال کر گیا. بہتر ہے کہ نہ ہو. اچھا اگر ہو گیا تو کیا ہوا؟ پھر ڈرتے رہو کہ خدا کی خاطر ہی سب کچھ ہو, اور ایسا نہ ہو کہ غلطیاں ہو رہی ہیں. کیونکہ انسان کسی کو, خدا جب کسی انسان کو آزماتا ہے تو کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی سے لے کے آزماتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ مجھے دے کے آزمائے, کہ مثلا میں اس کو دے دیتا ہوں, اب دیکھتا ہوں کیا ہوگا. اور ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے مجھے, کون سی آزمائش آسان ہوگی, دے کے آزمائے یا لے کر آزمائے؟ دیکھیں مختلف رائے ہو سکتی ہیں, اور یہ رائے اس لیے ہو سکتی ہیں کہ ہر انسان کا فریم مختلف ہے. کچھ انسانوں کو خدا دے دے, ان کے لیے آزمائش سخت ہے. کچھ انسانوں سے خدا لے لے, ان کی آزمائش سخت ہے. تو خدا آزماتا اسی سے ہے جو اس کے لیے آسان ہو. تو اگر میں وہ انسان ہوں جس کو دولت مل جائے تو گمراہ ہو جائے گا, تو خدا مجھے کس سے آزمائے گا؟ غربت سے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے دولت دے دوں گا تو ویسے ہی گمراہ ہو جائے گا, تو مجھے غربت سے آزمائے گا. کیوں؟ وہ میرا آسان امتحان ہے. وہ مجھے آسان امتحان میں ڈالتا ہے, مجھے مشکل امتحان میں نہیں ڈالتا. اس کو پتہ ہے مشکل امتحان میں جاؤں گا میرے فیلئر کا چانس زیادہ ہے. ہم لوگ ان باتوں پہ خوش نہیں ہیں. ہم لوگ خدا سے اپنی مرضی مانگتے ہیں. ہم مثال کے طور پر میں عبادت کروں گا تو خدا سے کیا چاہوں گا کہ خدا یہ کمال تو مجھے مل ہی جائے. اچھا ایک اور بات بھی ہے, کمال نہ دے آخرت کے لیے بہتر ہے اس ٹائپ کے کمالات, یا کمال دے دے آخرت کے لیے بہتر ہے؟ شاید نہ دے بہتر ہے. کیوں؟ سارا ثواب آخرت میں ملے گا, سارا ثواب آخرت میں ملے گا. اچھا ایک اور بات بھی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کا خود بخود رزلٹ کچھ کمال ہوگا, وہ خود بخود ملتا رہے گا.
وہ خود بخود ملتا رہے گا، تو وہ تو خواہ نخواہ ملنا ہی ہے، لیکن آپ اس کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ آپ جائیں گے تو آپ کی زندگی پھر معنویت نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کی بندگی کہلائے گی۔ اب اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، آخری ٹاپک کے طور پر، کہ اگر معنویت کے راستے پہ چلیں تو نشانی کیا ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ جن کو ہم کمالات کہتے ہیں، یہ ہونا یا نہ ہونا کوئی نشانی نہیں ہے۔ یہ غلط آدمی کے پاس بھی ہو سکتی ہیں، یہ صحیح آدمی کے پاس بھی ہو سکتی ہیں، ان کا ہونا یا نہ ہونا کوئی نشانی نہیں ہے۔ پھر کیا چیز نشانی بن سکتی ہے؟ شاید نشانی یہ بنے گی کہ اگر زندگی کے فیصلوں میں خدا ٹاپ پر ہے تو یہ نشانی ہے معنویت کی۔ اگر آپ کی اور میری زندگی کے فیصلوں میں خدا سب سے اہم ہے، اس کا مطلب ہے ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مثلا کیسے خدا سب سے اہم ہے؟ مجھے کہ جب میں زندگی میں کسی راستے پر پہنچتا ہوں، جب مجھے فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہ خدا کا راستہ یہ غیر خدا کا، تو میں کس کا انتخاب کرتا ہوں؟ اگر میں واقعاً خدا کے راستے پر چلتا ہوں، چاہے مجھے میرا دل نہ چاہے، تب میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں یہ اچھی نشانی ہے۔ اچھا، اس میں خطرات کتنے ہیں؟ اگر کوئی معنویت کے راستے پہ چلتا ہے، اسے کتنے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کہہ سکتے ہیں خطرے ہی خطرے ہیں۔ کیوں؟ ممکن ہے شیطان کسی کو دولت دلا دے گمراہ کرنے کے لیے، کسی کو علم دلوا دے گمراہ کرنے کے لیے، کسی کو کوئی اس ٹائپ کا کمال دلوا دے گمراہ کرنے کے لیے، لیکن کیا شیطان انسان کو خدا کی محبت دے گا گمراہ کرنے کے لیے؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ خدا کی محبت خلوص سے ہی آئے گی۔ دکھاوے کی عبادت آ سکتی ہے گمراہ کرنے کے لیے، خدا کی محبت نہیں آ سکتی، یہ خلوص سے ہی آئے گی۔ بس یہ اصل ہے جو خطرے میں ہے، باقی سب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی دولت ملی نہ ملی کوئی خطرناک بات نہیں ہے، بہت سارے فقیر تھے جو خدا کے بہت نزدیک تھے۔ باقی طاقت ملے یا نہ ملے وہ بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، دنیا کی دیوی عزت ملے یا نہ ملے اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ حتیٰ میں کہوں گا علم ظاہری طور پر جس کو ہم لوگ علم کہتے ہیں، ملے یا نہ ملے اس کا بھی ایشو نہیں ہے، اگر خدا کی محبت ملتی رہے، اگر وہ ملتا رہے تو آپ کو جو اصل خطرہ لاحق ہے وہ یہیں پر ہے۔ اچھا، شیطان کیا کر سکتا ہے؟ شیطان یہ کرے گا کہ محبت کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ پہ کوئی بھی چیز ڈال دے گا، وہ خوش رہے گا۔ جب تک میں اور آپ خدا کو نہ مانگیں شیطان دے گا، باقی سب دے دے گا، خدا نہیں دے گا۔ بس آپ کہیں گے شیطان دینے والا ہے کیا؟ مثلا بہکا سکتا ہے، دولت پہ خوش کر سکتا ہے، طاقت پہ، شہرت پہ، عزت پہ، ظاہری، لیکن خدا کی محبت یہ نہیں ملتی۔ تو دکھاوے کی بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں، آپ کو بہت زیادہ ہوشیار رہنا پڑتا ہے اس کے اندر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی میں زندگی کسی غلط راستے پہ چلتی رہے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ تو ہمیں پتہ چلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو خدا کی محبت سے آزماتے رہنا چاہیے۔ یہ کام میں نے خدا کے لیے کیا ہے، اپنے لیے کیا۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، تھوڑی سی اور ظرافت ہے اس کام کے اندر۔ انسان پہلے دن خدا کی محبت سے دستبردار نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہو جاتا، پہلے دن نہیں ہوتا۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی شیطان کو گمراہ کرنے کا پہلا موقع ملے تو خدا کو دشمن نہیں بنائے گا۔ اس کو پتہ ہے اگر میں اس میں ڈالوں گا تو یہ میری مخالفت کر لے گا، آہستہ آہستہ کرے گا۔ تو مثال کے طور پر پہلے مکروہات کے لیے تیار کرے گا تاکہ حرام کر سکے، پہلے مستحبات چھڑوائے گا تاکہ واجب ترک ہو سکے، پہلے چھوٹی مصلحتیں ضائع کروائے گا تاکہ خدا کے دین کے مقابلے کے لیے تیار کر سکے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت دینی پڑے گی اس معاملے کے اندر۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں خدا کی مقابلے میں چھوڑنا آسان ہے، اس کا مطلب ہے برا وقت آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ نے دیکھا یہ عرفا مکروہ بھی نہیں کرتے،
کیا مکروہ کرنا گناہ ہے؟ نہیں، گناہ کو تو حرام کہتے ہیں ہم لوگ. تو یہ مکروہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ پہلا اسٹیج ہے، آگے پوری لائن لگی ہوئی ہے. ایک مکروہ سے شروع کروائے گا، پھر دوسرا مکروہ، تیسرا نعوذ باللہ تعالیٰ، پھر حرام حرام حرام، اور آخر میں انکار دین، خدا کا انکار. اور وہ انکار بھی پہلے لفظ سے نہیں ہوگا، پہلے دل سے ہوگا، عمل سے ہوگا. تو آپ کو اور مجھے بہت ہوشیار ہونا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آہستہ آہستہ کمپرومائز کرتے ہوئے خدا کی مخالفت کی طرف جائیں. تو آپ بہتر یہ کہ اپنی زندگی کے لیے نشانیاں بنا دیں کہ مثال کے طور پر میں ان کاموں کو اندر اپنے آپ کو چیک کرتا رہا ہوں. مثلا کوئی زمانہ تھا میرے لیے اول وقت نماز پڑھنا بہت اہم تھا، اب کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کمپرومائز شروع ہو گیا نا. کوئی وقت تھا اگر فلاں میری عبادت رہ جاتی تھی مجھے برا لگتا تھا، اب کیوں برا نہیں لگ رہا؟ اس کا مطلب ہے تھوڑا بہت کمپرومائز ہو گیا. تو آپ اس طرح اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، آیا ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں. یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس چیپٹر میں بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں. شاید ہی کوئی انسان ہو جو اسٹریٹ گراف کی طرح خدا کی طرف بڑھتا ہو. شاید انبیاء، اولیاء، اوصیاء ایسے ہوتے ہوں گے. ہم انسان کیسے ہیں؟ اگر ہم اتنے لکی ہوں کہ ہم خدا کی طرف بڑھ رہے ہوں. ہم لوگ لہروں کی طرح بڑھتے ہیں، کبھی نیچے جاتے ہیں، کبھی اوپر آتے ہیں، پھر دوبارہ نیچے چلے گئے، پھر دوبارہ اوپر آ گئے. خوش قسمتی کیا ہو؟ دو لہروں کے اینڈ میں بہتر جگہ پر ہو. اور بدقسمتی کیا ہو کہ دو لہروں کے بعد نیچے جاؤ. اور خوش کس بات پہ ہوتے رہیں گے؟ دیکھو یہ کتنا اچھا وقت میں ابھی بھی کر رہا ہوں. یہ نہیں سوچا ہے جو کر رہا ہوں پھر نیچے بھی تو آ رہا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ آپ کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ بالکل ایک سیدھی لہر کی طرح اوپر جانا شروع کر دیں، یہ سب نہیں ہوگا. آپ کو موجوں میں چلنا پڑے گا. لیکن یہ دیکھتے رہیے گا کہ ہر دفعہ ڈوبنے کے بعد آپ کسی اچھی جگہ پہ جائیں. پھر دوسرا مسئلہ یہ ڈوب کیوں رہے ہیں؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کسی کی نماز قضا ہوتی ہے نا تو شیطان اس سے کہتا ہے آج کوئی اور کام نہیں کرو، کوئی اور نیکی نہیں کرو، مستحب دعائیں بھی مت پڑھو کیونکہ نماز قضا ہو گئی. ارے بھائی اس دن تو زیادہ پڑھے، آج ایک بلنڈر ہو گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس دن عبادتیں کرنا انتہائی سخت ہوگا. کیوں؟ اس دن شیطان سوچ رہا ہوگا اس کی نیچے جانے کا ٹائم ہے، اس کو بالکل زمین کے اندر گاڑ دو تاکہ سر ہی نہ اٹھا سکے. پھر آپ کو اس دن لڑنا ہوتا ہے کہ نہیں نیچے جانا ہے، نیچے کیوں جاؤں؟ لڑیں آپ اپنے آپ سے. تو ایک حربہ مجھے سمجھ میں آتا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو ہمیشہ سطح پہ رکھ سکتا ہے، ڈوبنے سے بچا لے. وہ کیا؟ شیطان کے سامنے تسلیم نہ ہو، لڑتے رہیں، آخر وقت تک کچھ کوشش کرتے رہیں. ٹھیک ہے نماز قضا ہوئی نا، ٹھیک ہے غلط ہوا، بہت غلط ہوا، ہمت مت ہارو، کوشش کرو. خدا کریم ہے، خدا غفور الرحیم ہے. خدا مجھے دھکے دے کے نہیں نکالے گا، میں خود نکل جاؤں تو نکل جاؤں، خدا نہیں نکالے گا. واپس آ، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف واپس آؤ. خدا کو پتہ ہے کہ تم کٹو گے لیکن خدا پھر بھی کہتا ہے واپس آؤ. تو جو مجھے سمجھ میں آیا ہے ایک کام جو زندگی میں کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، تسلیم نہ ہو شیطان کے سامنے. اور ایک اور اس کے ساتھ کر لیجیے گا، کسی خوش فہمی میں بھی مبتلا نہ ہو. دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. نمبر 1 اپنے کسی اچھے کام پر خوش فہمی میں مبتلا مت ہوئیے گا، اس سے بہتر دنیا میں کرنے والے لاکھوں کروڑوں پڑے. نمبر 2 اپنے کسی غلط کام پر نا امید مت ہوئیے گا، خدا کریم ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ خدا کو چھوڑ کے جاؤں گا کہاں؟ ٹھیک ہے میں نے گناہ کیا لیکن جاؤں گا کہاں؟ رشتہ ناطے تو نہیں توڑ سکتا، خدا ہے. ان دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، تسلیم نہ ہو. اچھا اس میں ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے، جن لوگوں کو اپنے فن سے محبت ہوتی ہے نا وہ مختلف لوگ ہوتے ہیں. جو کمائی کی خاطر کرتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. مثلا جو مجھے سمجھ میں آیا ابھی تک
پروفیشنلز کو دیکھ کر، مثلا ایک آدمی بڑھئی کا کام کرتا ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، ایک وہ کرتا ہے جو لکڑی سے کمانا چاہتا ہے، اور ایک وہ کارپینٹر ہوتا ہے جو اپنے کام کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو اپنے کام کو پسند کرتا ہے یہ زیادہ کمائی سے خوش نہیں ہوتا، یہ زیادہ اچھے کام سے خوش ہوتا ہے۔ مثلا ایک موقع کے اوپر کارپینٹر ہوگا، آپ اس سے کہیں یہ بناؤ میں تم کو اتنے پیسے دوں گا، وہ کام دیکھے کہے گا یہ کسی اور سے کروا دو۔ اب آپ لاکھ پیسے بڑھاتے ہیں، یہ بڑھا لیتے ہیں، نہیں میں نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ میں کرتا رہتا ہوں، اس میں میرے لیے کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی بڑا کام بتاؤ، کوئی کام بتاؤ، ڈھنگ کا کام بتاؤ۔ اس آدمی کو پیسے نہیں چاہیے، اسے کام چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو ایسے بنائیں آپ کو خدا کی بندگی میں لطف آئے، آپ کا نفس اندر سے پش کرے کچھ کرو، خدا کے لیے کچھ کرو۔ چھوٹی چیز پہ خوش مت ہو، یہ کہ 4 نمازیں پڑھنی خوش ہو کے بیٹھے، نہیں کچھ اور کرو۔ تو کیا اس کی اہمیت نہیں ہے؟ اہمیت تو ہے، لیکن یہ تو میں کر رہا ہوں اور آگے جاؤں۔ جو اچھا کام کرنے والا ہے، اپنے کام سے عشق کرنے والا ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک پینٹنگ بناتا ہے پھر یہ نہیں سوچتا بس یہ ماسٹر پیس بن گیا معاملہ ختم، کہتے ہیں نہیں اور بناؤں گا اس سے بہتر۔ تو آپ اگر میں اور آپ یہ 2-3 ٹپس پکڑ لیں، نمبر 1 تسلیم نہ ہو، کچھ نہ کچھ کر، چاہے گناہ ہوا ہے کچھ بھی ہوا ہے، تسلیم نہیں ہونا ہے، سرنڈر نہ کریں۔ آج قرآن کریم نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں، کل زیادہ پڑھو، رات کو سونے سے پہلے پڑھو، موقع نکال کے پہلے یہی کر دو، تسلیم مت ہو۔ کیوں؟ ایک دفعہ آپ نے آپ کو شیطان کے دھارے پہ چھوڑ دیا تو یہ تو کفر تک لے کے جائے گا، کفر سے کم پہ نہیں چھوڑے گا یہ۔ نمبر 1 تسلیم نہ ہو، نمبر 2 خوش فہمی میں مبتلا مت ہو۔ ایک دن کوئی اچھا کام کر لیا سمجھتے پتہ نہیں کیا تیر مار لیا، کروڑوں انسان اس سے بہتر کر۔ تسلیم نہیں ہو، خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ نمبر 3 بہتر سے بہتر کی تلاش بنائے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا ان کاموں میں کیا چیز مدد دیتی ہے؟ 2-3 چیزیں مدد دیتی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں جلدی سے جلدی کی کوشش کرتا ہوں کہ عرض کر دوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ بات ہوئی کہ ہم تسلیم نہ ہوں، یہ بات ہوئی کہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں، یہ بات ہوئی کہ ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں کہ خدا کے راستے میں بہتر سے بہتر ہو جائیں۔ کیا چیز مدد دیتی ہے؟ کوشش کریں جو واقعی عرفاء ہیں ان کے احوال کو پڑھیں، یہ لوگ تھے کیسے، ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ دیکھیں ابھی خدا متعال نے ہمیں بہت اچھے دور میں خلق کیا ہے، آج کے دور میں ان عرفاء کی زندگی سامنے آ رہی ہے، پہلے نہیں آتی تھی، پہلے لوگ چھپے رہتے تھے۔ یہ 25-30 سال میں 35 سال میں یہ کارنامہ ہوا ہے کہ یہ لوگ کھل کے سامنے آئے۔ آیت اللہ بہجت کے جیسے استاد تھے، ان کو لوگ عزت بھی نہیں دیتے تھے دنیا میں۔ حتیٰ ایک نسل پہلے اگر میں اور آپ ہوتے نا تو ہمیں یہ سب نہیں پتہ ہوتا۔ یہ تو پتہ نہیں اس نسل میں خدا تعالیٰ کیا کروانا چاہ رہا ہے جو ان لوگوں کو آشکار کیا ہے۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، 1987 میں جب میں نے آیت اللہ عظمہ بہجت کو پہلی دفعہ دیکھا، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے 20 بھی نہیں تھے، 20 آدمی بھی نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ ابھی کچھ ہوا ہے کہ خدا نے ایک دم سے ان کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کر دیا۔ وہ دور افتادہ کونوں میں رہنے والوں کو بھی پتہ ہے بہجت کون ہے، پہلے خود میں رہنے والے نہیں جانتے تھے۔ تو آپ کو اور مجھے سوچنا پڑے گا یہاں پہ خدا کچھ کروانا چاہ رہا ہے۔ تو بہرحال ان کے احوال جتنا بھی اچھے لوگوں کے، مثلا امام خمینی کے احوال ہیں، آیت اللہ العظمہ بہجت ہیں، آیت اللہ العظمہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی جو ابھی حیات ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، یا مثلا امام خمینی کے 2 استاد ہوتے تھے، مرزا جواد ملکی تبریزی اور آیت اللہ شاہ آبادی۔ تو آپ ان کے احوال پر تھوڑا سا غور کریں جتنا آپ کے لیے مل سکے۔ ظاہر اردو زبان میں لمٹس ہوں گی اس کی۔
آپ جب اور لوگوں کی قبور پہ جائیں تو ان کی قبروں پہ بھی چلے جائیں. مثلا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی اس سلسلے کے ہیں. آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگردوں میں آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بھی تھے، جن کے شاگرد آیت اللہ مطہری تھے. تو تھوڑا سا ان کے احوال سے جان پہچان کریں. ان کے احوال کو جان پہچان کرنے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک ٹائپ کی فینٹیسی میں چلے جاتے ہیں. دعا پڑھ لو، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر آپ کے ذہن میں پہلے سے کلیئر ہو کہ یہ سب چیزیں نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی بندگی چاہیے. انہوں نے بندگی سے حاصل کیا ہے سب کچھ. اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک پوائنٹ بھی عرض کیا تھا کہ ان لوگوں نے شاید ثواب کما کے یہ سب نہیں کمایا ہے عبادت کر کے، بلکہ گناہ ترک کر کے یہ سب کچھ کمایا ہے. یہ ان کا بہت بڑا کی پوائنٹ ہے ان لوگوں کا کہ یہ لوگ گناہ نہیں کرتے. اور کسی گناہ کے موقع پر جس گناہ کی بہت خواہش ہو، سب سے خطرناک گناہ کون سا ہے؟ جس کی بڑی خواہش ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو. سب سے مصیبت کا گناہ وہ ہے جس کی خواہش شدید ہو اور کوئی دیکھنے والا بھی سوائے خدا کے نہ ہو. اس سے کوئی بچ جائے وہ بڑا آدمی ہے، وہ بڑا آدمی، کیونکہ اس نے پھر خدا کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کیا. اس میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کام خراب ہو، اس میں کام خراب ہے. اس سے کوشش کر لیں تو آپ کو ان کے حالات کو پڑھنے کے بعد مدد ملتی ہے کہ بھئی ان لوگوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، ان کے سٹینڈرڈز کیا تھے. ظاہر ہم وہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال کوشش کی جا سکتی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور تواضع دکھانا بہت اہم ہے. اللہم صلی اللہ ایک وہ تواضع ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے اس خاندان کے سامنے کہ جو ہم لوگوں کی خاطر کرتے ہیں یا عادت کے تحت کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر تقریباً ہماری سوسائٹی میں عادت بن گئی ہے کہ ہم درود بھیجیں گے. تقریباً ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم جب مثال کے طور پر کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے. بہت ساری چیزیں ہم لوگ عادتوں میں کر رہے ہیں. آپ اپنی انکساری کو، اپنے خلوص کو پوری دیانتداری کے ساتھ صرف ان کی خاطر انجام دے رہے ہیں. یہ خلوص اور یہ انکساری آپ کی جو ان کے سامنے ہوگی، یہ آپ کے کام آ سکتی ہے. اس پر توجہ دیتے رہیے. تیسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، پہلی بات میں نے عرض کی اور رفع کے احوال کے اوپر غور کریں، ان کے واقعات پر. دوسری بات عرض کی اہل بیت اطہار کے حضور انکساری، تواضع دکھائیے، اور یہ خالص ہونا چاہیے، کسی اور کی خاطر نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات سمجھ میں آتی ہے خدا کے پسے ہوئے بندوں کی مدد کرنا. یہ انسان کی معنویت کے لیے بہت اہم ہے. خدا کی دنیا میں کچھ کمزور بندے ہیں، کچھ پسے ہوئے لوگ ہیں، مشکلات میں مبتلا ہیں. اگر کوئی صرف خدا کی خاطر ان کی مدد کرے، اور برا نہیں مانے گا یہ میں عرض کرتا چلوں، صرف انسان نہیں جانوروں کی بھی، اس پر بھی معنویت ملے گی. آپ خدا کی سمجھ بڑھیں گے، حتیٰ جانوروں کی. تو اس کے اوپر اگر ہم اور آپ محنت کرنا شروع کر دیں، ظاہر ایک کام ہم نے دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے، یہ خلوص کے ساتھ کرنا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے مظلوم انسانوں کی کوئی نصرت کر دیں، اور وہ انتہائی خلوص کے ساتھ کریں، اپنے لیے نہ ہو اور صرف خدا تعالیٰ کی خاطر ہو. تو اس سے ہماری معنویت پہ بہت اچھا اثر پڑ سکتا ہے. معنویت کے لیے سب سے نقصان دہ چیز کیا ہونی چاہیے؟ ریاکاری، دوسروں کو بتانا، دوسروں کو دکھانا. کسی اور کو نہ دکھانا، مثلا خود اپنے آپ کو دکھانا. تو اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ خود پسندی. میں سمجھ رہا ہوں میں نے بہت بڑا کام کر لیا. خود پسندی. یہ دو بلائیں معنویت کے لیے انتہائی مہلک ہو سکتی ہیں. ایک ریاکاری، دوسرا خود پسندی. تو جس کو معنویت چاہیے ہو، اللہ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کر رہا ہو، اس کو چاہیے ہوگا کہ ریاکاری اور خود پسندی سے، خود پسندی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو پسند کرنا. میں نے اچھا کیا، یہ فیلنگ اپنے اندر ڈالتے رہنا میں بالکل صحیح ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، یہ سب غلط ہوگا. جہالت بہت بڑی مصیبت ہے. جو میں نے پہلا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کائنات کو پہچاننے کی کوشش کریں. کچھ لوگ نہیں پہچان پائیں گے، کچھ کاموں کو کرنے کے بعد
دین کے لیے اور زیادہ نقصان دہ بن جائیں گی۔ پہچاننے کی کوشش کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری بات اور عرض کروں، پھر اگر آپ نے کچھ فرمانا تو آپ فرمائیے گا۔ وہ یہ ہے کہ شاید جہالت بہت بڑی مصیبت ہے، نادانی بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن مکاری اس سے بڑھ کر مصیبت ہے۔ اگر انسان مکاری نہ کرے تو تمام تر جہالت کے باوجود خدا اس کو سنبھال لے گا۔ مکاری نہ کرے، سچائی کے ساتھ کام کرے، خدا غلطیوں کو بھی سنبھال لیتا ہے، جہالت کا بھی علاج کر دیتا ہے، لیکن مکاری کے ساتھ پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کے ساتھ دغا بازی نہ کرے، خدا کے ساتھ چال بازی نہیں کرے، کر بھی نہیں پائے گا، لیکن صرف اپنا نقصان ہوگا۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس جہالت ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، میں کیا کروں؟ تو میں سے کہوں گا خلوص کے ساتھ اللہ کی خاطر کرو، خدا سب سنبھال لے گا۔ بندگی صحیح ہو، فنڈامنٹل بندگی، تو خدا سب کے لیے کچھ نہ کچھ کمپنسیشن کر دیتا ہے، خود سکھا دے گا۔ کوئی کہتا ہے ہم لوگ اگر فلاں جگہ پہ ہوتے نا تو ہم پتہ نہیں اہل علم ہوتے۔ ہدایت دینا خدا کا کام ہے۔ اگر میں ہدایت لینے کے لیے تیار ہوں تو خدا مجھے نہیں معلوم انٹارکٹیکا میں بھی دے دے گا، بحرے قطب جنوبی میں بھی دے دے گا۔ خدا کے لیے ہدایت تو خدا نے دینی، تو اگر میں نے اپنے آپ کو ہدایت کے لیے تیار کیا تو خدا ہدایت دے دے گا۔ تو آپ یہ نہیں سوچے گا جو ہمارے یہاں ہم لوگ جو یہاں پہ ایسے ملکوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اگر میں ایران میں ہوتا نا تو میری معنویت پتہ نہیں کیا ہوتی۔ بڑے بڑے اہل بیت کے ساتھ رہنے والے بھی ان کے بدترین دشمن بنے رہے، تو زمین کی کیا بات کر رہے ہیں؟ شخصیتوں کے ساتھ رہنے والے ان کے دشمن رہیں، تو فزیکلی آپ کہاں تھے اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن زیارت کے لیے ظاہر جائیں، آپ اس جگہ کی معنویت کو کسب کریں، لیکن اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے اس کے ساتھ جائیں۔ بارہ اگر آپ میں سے کسی نے کوئی بات کہنی ہو تو آپ ارشاد فرمائیے گا، جو پہلے سے موجود ہے میں اس سے شروع کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کہاں سے سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک سوال تھا کہ اگر اچھا کام کرنے کے بعد خوشی محسوس ہو اندر سے تو کیا یہ بھی خود پسندی ہے؟ تو بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب سوال کرنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن ایک ٹائپ آف اٹیسٹیشن کہ ایک دفعہ تائید ہو جائے، ظاہر ہے کہ خود پسندی نہیں ہے، لیکن اگر اپنے آپ کو بہت پسند کرنے لگے وہ خود پسندی ہے۔ اچھا کام کیا، اگر میں نے کسی مظلوم کے کام آیا تو اور مجھے اچھا لگا کہ میں کسی مظلوم کے کام آیا، یہ تو برا نہیں ہے، لیکن میں نے کسی مظلوم کے کام آیا اور 4 لوگوں نے مجھے تعریف کی اور میں مکس کر گیا کہ میں کام کر کے خوش ہوں یا تعریف سن کے خوش ہوں، ہاں یہ پرابلم ہے، یہاں پرابلم صحیح ہے۔ بس میں 4 لوگوں کے ایک بندے کام آیا، کسی نے نہیں دیکھا، میں نے صرف خدا کے لیے کیا اور میں خوش ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ میں کسی بندے کے کام آیا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کاش کوئی دیکھ لیتا، یہ گڑبڑ ہے۔ میں کسی کے کام آیا، کچھ لوگوں نے دیکھا اور میں خوش ہوں کہ انہوں نے دیکھا، یہ بھی گڑبڑ ہے۔ میں کسی کے کام آیا، کچھ لوگوں نے دیکھا لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میں کسی کے کام آیا، ہاں یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا کہ میں خوش کیوں ہوں، بندوں کی خاطر خوش ہوں کہ وہ خوش ہیں، وہ مجھے اچھا کہہ رہے ہیں، یا اپنے خدا کی خاطر خوش ہوں۔ لکھا ہے آج کل معنویت کے نام پہ جو کھیل تماشے ہو رہے ہیں، کیا ایسا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور جادو والا دوبارہ آ رہا ہو؟ نہیں معلوم، کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائپ کی کوئی چیز دوبارہ ہو رہی ہو، لیکن یہ میرا اپنے خیال ہے کہ شاید ہر دور میں ہوتا ہے ایسا کہ دین کے نام پر کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں،
جو مجھے سمجھ میں آیا آج کے دور میں جو دین کے دشمن ہیں ان کی ایک اسٹریٹجی ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی دین کے نام پر فائدہ مند چیز ہو اس کی ایک کاپی لے آتے ہیں جو نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلا عبادتیں کرنا دین کے نام پر فائدہ مند چیز ہے تو وہ ایک مصنوعی عرفان لے آئیں گے۔ دین کے نام پر تبلیغ کرنا اچھی چیز ہے تو وہ ایک مصنوعی تبلیغ لے آئیں گے۔ دین کے نام پہ جہاد اچھی چیز ہے، ایک مصنوعی جہاد لے آئیں گے۔ وہ یہ کر رہے ہیں، کنٹینیوس یہی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس پہ ہوشیار رہنا پڑے گا کہ دین کے مفاہیم ہمارے لیے کلیئر ہوں تاکہ ہم کسی ایسی مصنوعی چیز کے اندر گرفتار نہیں ہو جائیں۔ دیکھیں عرفا کی زندگی کے احوال کی کوئی کتاب، کوئی اردو ترجمہ میں کوئی کتاب ہو تو اس کا نام بتا دیں۔ حقیقت یہ کہ مجھے بہت زیادہ اچھا اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اور شاید یہ ہم لوگوں کی ایک کوتاہی ہے، چونکہ ہم لوگوں کو خود فارسی آتی ہوتی ہے تو ہم لوگ فارسی کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور اس کو پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے، وہ اوریجنل ہوتی ہے۔ تو اردو کی کتاب پڑھنے میں شاید اتنا زیادہ لطف اس وجہ سے نہیں آتا کہ وہ اس کی ایک اصلی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، عربی میں فارسی میں، تو یہ ہماری کمی ہوتی ہے۔ تو آپ اگر مارکیٹ میں جائیں اور وہاں پہ آپ کوشش کریں تو پھر آپ کو کچھ کتابیں مل سکتی ہیں، اور نہیں ملے تو اچھا ہے، کم سے کم آپ اپنے اندر طلب تو رکھیں۔ کم سے کم کچھ ویب سائٹس وغیرہ کے اندر میں نے سنا ہے کہ آپ کچھ کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ انگلش میں بھی یا اردو میں مختلف چیزیں آتی ہیں۔ صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکاشفہ کسے کہتے ہیں؟ کیا کسی عام آدمی کو مکاشفہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، مکاشفہ کا جو لفظ ہے وہ عربی کے لفظ کشف سے لیا گیا ہے۔ کشف کیا مطلب ہے؟ کسی حقیقت کا کھل جانا، کشف۔ جیسے مثلا آپ نے ایک چیز کے اوپر کوئی رومال رکھا اور اس رومال کو اٹھا دیا تو وہ چیز کشف ہو گئی جو آپ نے چھپا کے رکھی تھی۔ اچھا، وہ جو چیز کشف ہوتی ہے وہ کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی بری ہوتی ہے۔ مثلا کسی گندی چیز کے اوپر آپ نے کوئی رومال رکھا ہے، وہ اٹھایا، وہ کشف ہوئی لیکن خود چیز بری تھی، اور کبھی کشف ہوتی ہے تو اچھی چیز آتی ہے۔ یہ جو مکاشفہ ہونا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ہمیشہ مکاشفہ ہونے والے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے؟ نہیں، بعض اوقات مکاشفہ ہوتا ہے اس کو اور کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کے لیے مکاشفہ ہوا ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے۔ اچھا، بہرحال کچھ بھی ہوا، یہ جو مکاشفہ ہوا یہ اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ وہ خدا کا اچھا بندہ ہے۔ کہہ سکتے ہیں اس بات پہ دلیل ہے کہ خدا اس کی اصلاح چاہ رہا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں خدا اس کی اصلاح چاہ رہا ہے۔ کیوں اصلاح چاہ رہا ہے؟ ممکن ہے اس کا کمال نہ ہو، اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کی کہ خدا اس کو ہدایت دے دے۔ اس ہدایت کو دینے کے لیے اس کے لیے ایک مکاشفہ ہوا، اور مکاشفہ نے کیا سمجھایا کہ تم پاگل ہو، احمق ہو۔ مثلا ایک آدمی مکاشفے میں دیکھتا ہے کہ وہ گدھا ہے، صحیح ہے، مکاشفہ ہونا اچھی بات نہیں ہے؟ ہاں اچھی بات ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہ میں گدھا ہوں۔ کیوں دیکھا ہے؟ شاید خدا کو اس کی کوئی چیز پسند آئی ہے تو یہ چاہ رہا ہے یہ بتا دے کہ تم انتہائی احمق ہو، تم غلطیاں کر رہے ہو۔ شاید اس کے والدین نے اس کے لیے کوئی دعا کی ہے، اس لیے اس کے لیے مکاشفہ ہو گیا۔ ہم لوگوں کو چیمپئن بننے پہ اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے؟ جیسے جس کسی کو کچھ نظر آ جاتا ہے وہ 25 لوگوں کو بتاتا ہے مجھے یہ نظر آیا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا کے لیے نہیں کر رہا۔ خدا کے لیے کرتا تو دوسروں کو بتاتا۔ اگر خدا نے اس کو کوئی چیز بتائی تو اس لیے بتائی کہ دوسروں کو بتاتا، پھر وہ بھی اپنے نام سے لگا کے بتاتا ہے۔ آیا اہل مکاشفہ یہ کرتے ہیں؟ ایک بھی نہیں ایسا کرتا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں کرتا۔ یہ سب مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہمارے یہاں کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد سب کو بتاتے ہیں میں نے یہ کیا، اس کے بعد وہ جملہ کہتے ہیں البتہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ کیا بیوقوفی ہے! کس کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ خدا کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اگر تم کچھ بھی نہیں ہو، تم نے صرف خدا کے لیے کیا تھا، بتا کیوں رہے ہو؟ میں ہدایت لینے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اچھا، گلی میں کھڑے ہوئے آدمی سے ہدایت لینے کے لیے بتا رہے تھے؟ کیا ہے ناقص؟ جو کچھ ملا اس کو بھی ضائع کر لیا۔ بہت ہوشیار رہنا پڑے گا، یہ ہمارے لیے ایک تباہی ہے جو ہمارے اوپر آ سکتی ہے۔ لکھا ہے کہ کیا کسی گھریلو خواتین جن کی عبادات بھی واجب تک محدود ہوں سچے خواب آ سکتے ہیں؟ کیا ان خوابوں پر اعتبار کر لینا چاہیے؟ ایک تو یہ سچا خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ فرعون کو آیا تھا نہیں آیا تھا؟ تو سچا خواب دلیل ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں، تو فرعون کو بھی آیا تھا۔ جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، مکاشفہ ہونا کسی چیز کی دلیل نہیں ہے، فرعون کو بھی ہوا تھا۔ تو یہ سچے خواب سب کو آ سکتے ہیں، یہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔
بالکل ایسے ہی جیسے میرے اوپر ڈسپلن نے اثر کیا، اب میرا بخار اتر گیا، اس لیے اس کا مطلب میں بہت مومن ہوں۔ یہ ڈسپلن ہے، ڈسپلن کسی پہ بھی اثر کر سکتی ہے، مومن پہ اور فاسق پہ بھی۔ ممکن ہے آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا ہو جس سے آپ کو سچا خواب مل جانا چاہیے، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوگا کہ آپ کی بندگی بھی اچھی تھی یا نہیں تھی۔ جو میں نے ابھی ٹیبلٹ کی مثال میں کہا، ایک دوائی ہے کہ اثر کر رہی ہے، تو ان کے اوپر دل خوش مت کریں اپنے، اس پہ اپنے آپ کو خوش مت کریں، فضول بات ہے۔ آپ کو خوش کس بات پہ ہونا چاہیے؟ آپ اللہ کی بندگی میں کوئی کام کریں۔ وہ بھی میں نے اتنی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگوں کے کہنے پہ خوشی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ ہونی چاہیے میں ایک امتحان میں مثلاً کامیابی حاصل کر گیا، اور اس کی خوشی کی خلوص کی علامت کیا ہوگی؟ کسی کو بتائیں گے نہیں، آپ کیوں بتائیں گے؟ اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے کہ مثلاً جیسے علامہ محمد حسین طباطبائی علیہ اللہ مقامہ جیسے لوگ کچھ علم عرفان کے اندر استاد، وہ اپنے کسی شاگرد کو کچھ سکھانے کے لیے کچھ بتاتے بھی ہیں تو پہلے اس سے 10 دفعہ شرطیں لگاتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تم نے نہیں بتانا کسی کو، انہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا۔ اور ہمیں آخری بات اس سلسلے میں عرض کروں گا، ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دینداری کے ابھی تھوڑا سا سطحی مرحلے میں ہیں، آہستہ آہستہ ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین بہتری آ رہی ہے، اور اس میں ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ معنویت اور روحانیت میں کیا فرق ہے؟ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں۔ دیکھیے معنویت کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہ مادی کے مقابلے میں معنوی ہو گیا، مادی کے مقابلے میں معنوی، روحانی بھی اسی کو کہتے ہیں۔ البتہ ظاہر ہے روحانی کے اندر ایک اعتبار سے روح سے اٹیچمنٹ زیادہ اثر دکھا رہی ہے، اور معنویت کے اندر بھی وہی ہے، مادے غیر مادے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ جب ہم معنویت کہتے ہیں تو غیر مادی چیز، اور روحانیت کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جس چیز کا روح سے تعلق ہے، اور معمولاً روح کسے کہتے ہیں؟ وہی غیر مادی کو، تو نزدیک آ جاتی ہیں دونوں چیزیں، معنویت بھی اور روحانیت بھی۔ لکھا ہے ہر کام میں ریاکاری سے کس طرح دوری اختیار کر سکتے ہیں؟ اب یہ تو ظاہر ہے ہر آدمی کا اپنا ایک تجربہ ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم یہ ہو کہ اگر آپ کے لیے چیزیں کلیئر ہوں کہ اگر میں ریاکاری کروں تو کیوں کروں، کیا نقصان ہوگا۔ تو عائض اللہ بہجت نے ایک جگہ فرمایا، کہنے کی کہ اگر کسی کو ریاکاری کرنی ہے، اچھا ریاکاری انسان کیوں کرتا ہے؟ میں فلاں کو دکھاؤں گا، اچھا دکھاؤں گا تو کیا ہوگا؟ اس سے مجھے کچھ ملے گا، وہ میرا احترام کرے گا، وہ مجھے یہ دے دے گا، کچھ نہیں، مثلاً مجھے اچھا لگے گا کہ کوئی مجھے بڑا سمجھ رہا ہے۔ تو انہوں نے بہت اچھا جملہ ایک لکھا، انہوں نے فرمایا اگر کسی کو ریاکاری کرنی ہے تو خدا کے لیے کرے۔ بھئی میں اس کے لیے ریاکاری کر رہا ہوں تاکہ یہ بہت پاورفل آدمی ہے، میرے کام آئے گا، تو خدا کے لیے کرو، سب سے زیادہ پاورفل تو وہ ہے۔ اچھا میں ریاکاری کروں اس کے لیے تاکہ یہ 4 لوگوں کے درمیان میری تعریف کرے گا، تو یہ تو 4 لوگوں کے درمیان کرے گا، خدا پوری کائنات میں کرے گا، خدا کے لیے کرو۔ میں اس آدمی کے لیے ریاکاری کروں، یہ مشکل میں میرے کام آئے گا، سب سے زیادہ مشکل میں تو خدا کام آئے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ریاکاری کرنی ہے تو بی لاجیکل، عقل سے کام لو، خدا کے لیے کرو۔ اور خدا ان تمام چیزوں میں جن کے لیے تم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہو، خدا آگے ہے، تو ریاکاری اچھے لگا کر کرو۔ اور ظاہر اسی کو ہم خلوص کہتے ہیں کہ انسان، پھر وہ ریاکاری نہیں ہے، در حقیقت خلوص ہے کہ انسان اللہ کے لیے کرے اس کام۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ البتہ اس میں ہم نے کچھ دعاؤں کا یا مثلا زیارات کا یا عبادات کا تذکرہ کم کیا، اور ہم نے فنڈامنٹلز کے اوپر زیادہ بات کی، اور ان تمام کا ظاہر ہے کہ اثر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، دعائیں ہیں، زیارات ہیں، ان سب کا اپنا اپنا اثر ہے، اور ان سب میں بہت ساری پریکٹسز ہیں، بہت سارے اعمال ہیں کہ اگر آپ یہ کریں تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں تو یہ ہو جائے گا، یہ سب باتیں ہیں، لیکن میں اس کو بعد میں دیکھتا ہوں، پہلے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ پہلے تصور ہمارے نزدیک کلیئر ہو جائے کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، معنویت کیسے ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں، اور اپنی کریکشن کرتے رہیں، اپنی اصلاح کرتے رہیں، تو اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اور آپ صحیح راستے پہ چل سکیں گے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت طلب کریں گے۔ تو مثلا سب سے زیادہ معنویت اگر کہیں سے مل سکتی ہے تو وہ انہی کے ساتھ ہے۔ دعائے صحت کے لیے درخواست کی ہے، تمام مومنین و مومنات اور چند اسامی کے ساتھ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار ان مرضا کو، بیماروں کو اور باقی بیماروں کو بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام شفاء عاجل و کامل نصیب فرمائے انشاءاللہ۔
وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. يا صاحب السماء